نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز جو ہے ترجمے کے ساتھ وہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ نماز کے فرائض، شرائط اور سب چیزیں جو ہے وہ بتا چکے ہیں ویڈیو کے اندر۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ان پہ جائیں، سبسکرائب کریں اور ہر کی جو ہے ویڈیو آپ کو ملیں گی، اور نماز کے مسائل جو ہے وہ بھی، اور وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، ہر چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے بھیج دی گئی ہے۔ تو اس سے جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو آج جو ہے نماز ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز جو ہے ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کیا باتیں کرتے ہیں، کیا مناجات کرتے ہیں، اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو خالی صرف نماز پڑھنے سے پتہ، نماز پڑھ لیتے ہیں، ادائیگی ہو گئی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے آج اس ویڈیو کے اندر نماز ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کی حمد جو ہے، اللہ کی تعریف جو ہے ہم بیان کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان ہمیں جو گمراہ کرتا ہے نماز کے اندر بھی، نماز سے باہر بھی۔ تو نماز پڑھتے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو ہے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے عبادت، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، کہ اللہ انہوں نے راستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں نے جنہیں گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے، یا اللہ انہیں راستے تو محفوظ فرمائی اور نیک لوگوں کے راستے دے چلا۔ آگے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ کی جو ہے حقانیت اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، جب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، تو اس کے اندر جو ہے ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے اندر اللہ کی حمد بیان، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار بڑی عظمت والا ہے، اس میں ابھی اللہ کی جو ہے حمد ہے۔ اور پھر پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند ہے۔ اس کے بعد جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں التحیات پہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
یہ دعا ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ ہی ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند ہے، اور اس تمام زبان کی باتیں، تمام مالی باتیں، تمام بدنی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر آگے آ جاتا ہے اللہ کی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر آگے آ جاتا ہے درود پاک، کیونکہ درود پاک کے بغیر جو ہے نماز نامکمل ہے۔ درود پاک نہیں پڑھیں گے تو نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ صلوات بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح کہ تو نے صلوات بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، اور بے شک جو ہے تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تو اس طرح جو ہے بے شک تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ آگے پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ مجھ کو نماز پر قائم بنا دے، قائم کر دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام سارے مومنین کو جو ہے یوم حساب کے دن یعنی حشر والے دن ان کی بخشش فرما دے۔ تو یہ پھر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا ہے، نماز سے سلام سے پہلے یہ دعا مانگ کر پھر جو ہے ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہ جو ہے نماز ہے ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد مسنون جو ہے دعائیں ہیں، تو وہ دعائیں بھی جو ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔